اگر ان کے لوگ مر رہے ہیں کراچی پھر اس پہ بھی یہ دھمکی کیوں دھمکی دے دے؟ ایم کے ایم کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 2 حلقوں کے اس سے شروع ہوا تھا، باقی کچھ اس طرح کی چیزیں، لیکن سب اپنے مفادات کے لیے کراچی کے لوگ اس لیے جو آپ نے شروع میں نا کہ مقدم سیاست ہے، عوام کی زندگی اور ریاست نہیں ہے۔ بالکل شاہد سید صاحب آپ کو جواب دیں گے، پھر میں شرمیلا سے بات کروں کہ سب کو اپنے مفادات عزیز ہیں، آپ ریلوے کی منسٹری بچانے کے لیے دھمکی دے سکتے ہیں تو کراچی بچانے کے لیے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ سلیم صاحب بھی تو بادشاہ ہے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ہمارے اور صوبے کے جو حالت ہے وہ سلیم صاحب سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، یہ پورا افغان وار سے اس وقت سے لگا ہوا ہے اور بہت پرانا جرنلسٹ ہے، اور ہر حالات ہمارے ایک ایک گلی کا کوچے کا اس کو پتہ ہے کہ ہم کس مجبوری سے ہے۔ حکومت سے الگ ہونا ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، وہ انتہا پسندی جو ٹیررزم ہے ان کے لیے اگر یہ خود یہ سوچے، یہ ان کا سوچے جو اس نے اپنے سوچ تو ریلوے کی منسٹری کی دفعہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا شاہد سید صاحب، اس وقت آپ نے دھمکی دے دی کہ اگر منسٹری نہیں ملی تو ہم چلے جائیں گے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی یہ اس کی ہے، اگر ہوا ہوگا تو کسی نے کس نے سٹیٹمنٹ دیا، یہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب کبھی ایسا سٹیٹمنٹ دے۔ اگر کسی نیچے لیول کے آدمی نے کیا ہوگا یا دوسرے نے آپ نے لیا ہوگا یا بلور صاحب نے خود کیا ہوگا تو وہ ان کی سوچ ہے، لیکن خان صاحب کبھی ان طریقے سے اس طرح سے پریس کانفرنس کرنا اور پھر اس کو واپس کرنا یا وزارت سے، یہ ہمارا مقصد نہ تھا نہ ہے۔ آج بھی خدا گواہ ہے کہ میں اپنے سندھ میں جو وزارت ہے خوشی سے دینے کو تیار ہوں، مگر ہمیں لاشیں نہ دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی جس دلدل میں ہے وہ آپ کی 65 ضیاء الحق کی غلط پالیسی، جنرل کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارے پروسیس میں جو تباہی ہے، ہمارے وہ قبائلی غیرت مند جو ہے وہ ابھی کیمپوں میں شفٹ ہو گئے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری عورتیں، ہمارے پہ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت چچن آ کر کے وہ داداگیر بن گئے، ہم تو اپنے ملک میں مطلب ایک پناہ گزین بنے ہوئے۔ پھر تو مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوا نا، پھر تو میں بریک سے پہلے بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے شاہد سید صاحب، آپ کی اجازت سے میں شرمیلا سے پوچھتی ہوں کہ آج راکٹ لانچر سے راکٹ پھینکا گیا ہے یا سمو چوک پہ، یہ 8 چوک پہ، یہ راکٹ کدھر سے آگئے؟ کون لڑ رہا ہے لیاری کے اندر؟ سچ بتائیں، آپ نے سچ بتانے کی بات کی تھی نا، کون لڑ رہا ہے لیاری کے اندر؟ ذرا سچ بتائیے آج لوگوں کو۔ اسما دیکھیے بات یہ ہے کہ لیاری کے وائس پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی حسن سمرو کا بڑی بے دردی سے لیاری میں قتل کیا گیا۔ آپ یہ رینجرز نے انہیں مارا ہے یا پولیس نے ان کو مارا ہے؟ آپ ابھی نبیل گبول سنیں، آپ ابھی نبیل گبول صاحب کو آن لائن لیں، وہ وہاں کے الیکٹڈ ایم این اے 1,04,000 ووٹ لیے، ان سے پوچھیں کس نے مارا ہے اور کس کے خلاف وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایشوز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ لیاری میں ایشوز نہیں ہیں، تو خدارہ ہمیں کاروائی تو کرنے دیں۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے، ایک تو ہم اپنے گھر سے کاروائی شروع کر رہے ہیں، دوسرا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ بھئی ہم نے تو حسن سمرو کو نہیں مارا۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بریک کے بعد آپ نبیل سے لیں، اس سے پوچھیں کہ are you satisfied with this targeted operation لیاری or not؟ وہ خود جواب دیں گے، آپ خود مطمئن ہو جائیں گی۔ دوسری بات، آپ نے وزارتوں کی بات کری، مفادات کی۔ بھائی ہیں مفادات، سب کے مفادات ہیں، یہ دنیا مفادات پہ چلتی ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، لیکن this is part of the problem۔ ہوتے ہیں وزارتوں پہ جھگڑے، I am not going to deny this، بالکل ہوتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ جب سے جو بھی اپنا مینڈیٹ لے کر آتا ہے، الیکشن لڑ کے آتا ہے، کیبنٹ میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں وزارتیں دیں، لیکن لوگوں کی جانوں کے اوپر سیاست، اسما بی بی میری بات سنیں، وزارتیں اس پارٹ آف دا پرابلم، اصل پرابلم دیگر چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب مجھے اس پوزیشن میں کمپرومائز نہ کروائیں کہ میں بہت ساری باتیں بولوں، میرے کولیشن پارٹنرز بھی بات بولیں، ہمیں پتہ ہے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل سے کو ایگزسٹ کرنا سیکھ جائیں، کراچی میں قتل نہیں ہوگا۔ میں شرمیلا، I'm sorry کہ یہ بات پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، اور میں ابھی بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ راکٹ لانچر کہاں سے آئے، راکٹ کس نے گرائے۔ شرمیلا کہتی ہے نبیل گبول صاحب کو فون پہ لیں، ان سے بات کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی بات ہو، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حل کی طرف آئیں کہ خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے اوپر رحم کریں، اس پہ کیسے سب ایک بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں عوام کے فائدے کے اوپر، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شرمیلا سے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا نبیل گبول صاحب سے بھی بات کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی ہماری بات ہو. لیکن کوئکلی میں سلیم صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اور شرمیلا آپ کے پاس بھی مجھے آنا ہے. یہ بتائیے گا کہ اب پروگرام کے اس حصے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ارادے کمزور ہیں یا نیت کمزور ہے کراچی کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے؟ دونوں کمزور ہیں. اصل میں آپ دیکھیں ایک لحاظ سے تو اس وقت تینوں اپنی اپنی جگہ پہ پھنسے بھی ہیں. جو کردار ہے بنیادی طور پہ، یہ جو شروع میں فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اچھا صافی صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. نبیل گبول صاحب چونکہ حلقے میں یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم گبول صاحب. جی وعلیکم السلام. جی گبول صاحب، ایک تو ہمیں بڑا افسوس ہے جو آج لیاری میں ہو رہا ہے، لیکن یہ جو راکٹ لانچر چلے ہیں اور یہ جو آپ کے نائب صدر وہاں پہ مارے گئے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، کون سے لوگ ہیں؟ شرمیلا کا بھی کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، کون ہے؟ دیکھیں خدا کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگوں کو میڈیا کو صحیح پکچر اب بتانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ آپ لوگ یہی کرتے ہیں، جو میڈیا ہے وہ یہی کرتی ہے کہ ان کو یہ شو کرتی ہے جو کرمنلز ہیں لیاری کے، یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. حالانکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امن کمیٹی والوں کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میڈیا آپ کی چلی جاتی ہے ویڈیو کیمرہ لے کر، کیمرے کے ساتھ انہی کے علاقے میں جہاں پر ان کرمنلز کے خلاف ایکشن ہو رہی ہے جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ 2 پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو مارا گیا ہے، عہدیداروں کو صرف اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ حکومت کرمنلز کے خلاف کارروائی کرے. اگر یہ شریف لوگ ہیں تو یہ راکٹ لانچرز فائر نہیں کریں گے، یہ پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو جان سے نہیں ماریں گے. تو میں یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز امن کمیٹی والے اس کے اندر انوالو ہیں، پیپلز پارٹی کی وہاں پہ آپ وہاں سے منتخب ہوئے، اکثریت ہے وہاں پہ، اور یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ راکٹ لانچر بھی چلا رہے ہیں. تو یہ پھر کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کریں گے آپ؟ دیکھیں آپ لوگ یہی تو پکچر، آپ لوگ عوام کو غلط پکچر دکھاتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. کرمنل جتنے بھی ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. کرمنل جو ہے ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے. وہ جو جماعت پاور میں ہوتی ہے وہ اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور اس جماعت کو بدنام کرتے ہیں. یہ کرمنلز ہیں. ایک کرمنل نے جو ہے 36 مرڈر کیے ہیں، لوگوں کے سر کاٹ کے جو ہے تن سے جدا کیے ہیں. یہ بہت ڈینجرس کرمنلز ہیں. ان کے خلاف اگر پہلی دفعہ گورنمنٹ یا پولیس کارروائی کر رہی ہے تو آپ کی میڈیا اس علاقے میں جاتی ہے جہاں پر یہ کرمنلز کے ڈر سے لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو قتل کرتے ہیں. اب آج حسن سومرو جو ہے وہ لیاری کے وارڈ 18 لیکن گبول صاحب آپ کی حکومت ہے نا، آپ کی حکومت، آپ شکوہ اپنی حکومت سے کریں کہ جو ہم تو حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. جتنے بھی کرمنلز ہیں یہ بالکل ہر حالت میں ان کو جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا. صدر آصف علی زرداری صاحب نے آج میٹنگ کی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے کرمنلز ہیں، چاہے وہ لیاری میں ہو، چاہے وہ کٹی پہاڑی میں ہو، چاہے وہ اورنگی میں ہو، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور انشاءاللہ اب یہ کارروائی اب آپ دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ نبیل گبول صاحب ہمیں وقت دینے کا. لیکن شاہد سید، یہ آپریشن ظاہر آپ ایلائز ہیں، آپ کی حکومت ہے، ان کے ہاں تو آپریشن ہو رہا ہے. یہ کب کٹی پہاڑی میں کب سے شروع ہوگا آپریشن، کچھ کہیں گے آپ؟ کٹی پہاڑی میں تو کہیں ہو یا نہیں ہو، کراچی میں کہیں پہ بھی ہو. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آزما، آپ کئی دن ہو گئے کہ ہمارے بندے جو ہے وہ ان کی لاشیں 2 دن بعد 3 دن بعد سڑی ہوئی لاشیں مل جاتی ہے. اور کل بھی ہمارے پاس ایک لاش اورنگی ٹون سے آیا. افسوس یہ کہ وہاں علاقوں کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا جہاں سے لاشیں بوریوں میں بند کر کے ہمارے پاس آ کے ہم تو جنازے پڑھ رہا ہے. اب کٹی پہاڑی میں تو صبح شام پولیس اور رینجرز کڑی ہوئی ہے. وہ کوئی ایسا مسئلہ کٹی پہاڑی کا نہیں ہے. لیکن کراچی میں اگر آپ FIR نکالے کہ کراچی کے جو لوگ مرے ہیں ان کے FIR کس تانے کے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کٹی پہاڑی میں کتنے لاشیں ہیں اور اورنگی ٹون کے اندر سے کتنے لاشیں ملی ہے. وہ تو حدود علاقوں کے تانوں کے الگ الگ ہے. بدقسمت یہ ہے کہ وہ فکسر سامنے نہیں آ رہا کہ جو لوگ مارے گئے کون سے ایریا میں مارے، اس کی لاشیں بوری میں بند جو ملی ہے کس کی ہے اور کہاں سے ملی ہے. کل بھی ایک کلیجی بھیجنے والا بندہ تھا، ان کو انہوں نے اورنگی ٹون میں مارا ہے. اس کی لاش آج جو ہم نے جنازہ جس کا کیا ہے جو حافظ قرآن بھی تھا اس کو بھی مار دیا، تو وہ بھی 2 دن بعد لاش ملی ہوئی ہے. 3 دن سے غائب تھا، ابھی بھی 2-3 بندے اور غائب ہیں. یہ سب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراس دی بورڈ آپریشن ہو، MKM بھی یہی بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے. یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہیں. آپ بتائیے کہ کرنا کیا چاہیے؟ سلیم صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں بیٹھیں، ان سے اپنی باتیں شیئر کریں اور کچھ مان کے اٹھیں کہ اس کے اوپر سب متفق ہیں ہم کرنا. کیا ایسی بات ہو سکتی ہے جس پہ آپ سب متفق ہوں اور امن ہو جائے کراچی میں؟ کیا ایک بات بتا دیں.
میں اپنے پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ باور کرواتا ہوں کہ ہم مرکزی اگر سینٹ میں بیٹھے، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے یا صوبائی اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے، جہاں بیٹھنا چاہے پاکستان پیپل پارٹی کا کام ہے، بلکہ میرے بولے اے پی سی بلائی جائے اور لوگوں کو بھی بلایا جائے. صرف 3 پارٹیاں نہیں ہے کراچی میں اسٹیک ہولڈر، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، جے یو آئی میں اور بھی ہے. اے پی سی بلائے جائے، اس میں کلیئر کی بات کرے، میڈیا کو بلایا جائے، میڈیا کے جرنلسٹوں کو بلائے، ان کے سامنے بات ہو جائے تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ کس کی طرف اشارے جا رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے. اب میں تو ہر وقت ہر فورم پہ ہر جگہ کے لیے تیار ہوں. اب اگر بولے کہ میں اکٹھا کروں تو چونکہ میری اتنی پاور یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سندھ اسمبلی والوں کو اکٹھا بٹھا دوں یا میں قومی اسمبلی میں کسی کو بٹھا دوں. یہ کام میرے بس میں ہے نہیں. ہوتا تو میں خدا گواہ ہے کہ یہ کرتا ہے بہتر حال ہے. سلیم صاحب بھی جو بولتا ہے صحیح بولتا ہے کہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے، اگر نہیں تو کم از کم سندھ صوبے میں ہم تینوں بیٹھے ہوئے، تینوں جا کے کیبنٹ بیٹھ جائے اور وزیر اعلیٰ اس کی لیڈ کرے. وزیر اعلیٰ یہ بتائے کہ کون کر رہا ہے، وہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے. اچھا اب یہ بال ایک دوسرے کی کورٹ میں، ایک منٹ، بال ایک دوسرے کی کورٹ میں ڈال دی. بالکل جی شاہی صحیح صاحب. نہیں ایک منٹ یار بات سنو. رحمان ملک تو اسلام آباد پورا پاکستان کو دیکھ رہا ہے. وہ تو ٹیررسٹ دہشت گردوں کو اسلام آباد میں دھماکے جو رحمان ملک کی جوابداری ہے. اصل جو یہاں سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے یا منظور وسان ہے، وہ ان کو 24 گھنٹہ ٹائم دے رہے، تانے کے تانے علاقے سے رپورٹ ہے کہ کون مرا، کہاں مرا، کس نے مرا. ایک بندے کا میڈیا پہ آگے بتائے کہ بھئی یہ اپنی ذاتی دشمنی پہ مرا، یہ لسانی بنیاد پہ مرا، یہ پارٹی بنیاد پہ مرا، یہ منشیات والا مرا. وہ بتائے نا، ہم تو سننے کو تیار ہیں. اچھی تجویز ہے یہ. شرمیلا ایسا آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ اسما کیوں نہیں کر سکتے، اور کرتے بھی رہے ماضی میں. ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری کور کمیٹیز ہیں، وہاں بڑے تھورنی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان میں فیصلے ہوتے ہیں. اے این پی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، فنکشنل کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، سب کے. اب تو ہم نے کیو لیگ کو بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. سندھ اسمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اس وقت. تمام لوگ ان کو بتائیں گے کہ یہ میڈیا پہ آ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹارگٹ کلر ہے. ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا اس سلسلے. اسما آپ اتنی اچھی خاتون ہیں، آپ بھی سمجھتی ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کرا کہ ایک تو پہلی بات بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف ان تمام قتل و غارت کا ذمہ دار پیپلز پارٹی ایم کیو اے این پی کو نہ ٹھہرائیے. یہاں اور بھی لوگ ہیں اور خطرناک قسم کے لوگ ہیں. جماعت اسلامی یہاں پر جلسہ کرتی ہے اور 6 سال کے بچیوں کے ہاتھ میں ٹوائے گنز ہوتی ہیں. اس کا کیا مطلب؟ وائلنس. What are they propagating? لیکن میں چیز بتا دوں، اگر ہم آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو صدقے دل سے قبول کر لیں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کراچی کے اندر، تو بہت زیادہ قتل و غارت جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے. لیکن یہ جو ایک دوسرے کی ایگزسٹنس ہے، اس کو کون تسلیم کرے گا اور کیسے؟ آخری آپ کے پاس نہیں، کیبنٹ میں تو اب بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مثلاً جب عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم کے گورنر تھے اور کیبنٹ میں ان سے پیپلز پارٹی کے وزراء نے بھی حلف لیا اور اے این پی کے وزیر نے بھی ان سے حلف لیا. بات یہ ہے کہ وہی سیاسی جو مفادات ہیں وہ ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ اٹ وٹ کاسٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو لسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے. حالانکہ وہاں لڑائی پختون اردو بولنے والے یا سندھی وغیرہ کی نہیں ہے. وہ اگر ہوتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایم کیو ایم حقیقی کے جو اردو بولنے والے ہیں وہ این پی کو سپورٹ نہ کرتے، پھر گلفراز خٹک جیسے پختون وہاں پہ نہ ہوتے، پھر بہت سارے جو ہے اردو بولنے والے جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں میں نہ ہوتے. تو اصل میں ایک تو یہ کہ اس کو یہ لوگ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ اپنی سیاسی لڑائی کو لسانی شکل دے رہے ہیں. دوسری بات کہ لڑائی ہونی چاہیے تھی ان کی کیبنٹ میں اور اپنے میٹنگز میں، وہاں تو یہ شیر و شکر ہے وہ کر رہے ہیں ادھر لوگوں کے اس پہ. اس لیے یہ 3-4 سالوں میں یہی بلیم گیم ان کا ہوتا رہا، یہ ان سے نہیں ہو سکا. اب ضرورت یہ کہ گورنر راج یہ لوگ نافذ کر کے ایسے گورنر کو جو نہ ایم کیو ایم کے زیر اثر ہو، نہ پیپلز پارٹی اور لیاری کے زیر اثر ہو، نہ این پی کے، اور ان کو اختیار دے دیا جائے. جب ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا 2 دن میں امن بھی آ جاتا ہے. بات تو ساری نیت اور ارادے کی ہے نا کہ اگر نیت اچھی ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ سب کچھ یعنی جو ہے نا، جب وہ یہی پولیس اور یہی رینجر جب کچھ دنوں کے لیے کبھی سپریم کورٹ کا چیک، کبھی حکومت توجہ، تو وہی لوگ کراچی کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر پہلے سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہونا ہے تو ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بات وہی ہے ارادے اور نیت کی، اور سپریم کورٹ نے تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا تھا اس معاملے کے اوپر. اس رپورٹ کو باہر لا کے عوام کے ساتھ پھر پیش کرنا چاہیے. اور اب جو جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ریاست بچانی ہے یا سیاست، فیصلہ آپ کا.